کہ فاجر اور فاسق آدمی وہ دھوکے باز اور مکار ہوتا ہے۔ وہ کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا، وہ دھوکہ صرف اسی وقت کھائے گا جب اس سے بھی کوئی بڑا دھوکہ دینے والا اس کو دھوکہ دے گا۔ جب اگر کسی نے اس کو دھوکہ دے بھی دیا ہے تو اس کی شب روز یہی فکر ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس سے انتقام لے لے، کسی طریقے سے وہ اس سے بدلہ لے لے، اور پھر بدلہ لینے کے اندر بھی وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ جتنا اس کا نقصان ہوئے اتنا ہی نقصان پورا کرے، وہ اس سے بڑھ چڑھ کے اس سے بدلہ لیتا ہے۔ یا پھر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مومن کے بارے میں جیسے کہ پہلے گزرا تھا کہ اس کے پیش نظر ہمیشہ آخرت ہوتی ہے، اس لیے وہ دنیا کے اندر انتقام کی فکر نہیں کرتا، وہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو ایک کمینہ آدمی ہے، جو ایک فاسق اور فاجر آدمی ہے، اس کے سامنے آخرت نہیں ہوتی، اس لیے اس کے اندر انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، وہ سب کچھ دنیا کی زندگی کو ہی سمجھتا ہے، دنیا ہی اس کا مقصود ہوتی ہے، اس لیے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نہ وہ حلال کی پرواہ کرتا ہے، نہ ہی وہ حرام کی پرواہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں، کمینہ ہونا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن چشم پوشی کرتے ہوئے وہ اسے درگزر کر دیتا ہے، جان بوجھ کر اس کے پیچھے نہیں پڑتا۔ اس کی شرافت، اس کا وقار، اس کی بردباری، اس کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ وہ بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے نہ پڑے اور لوگوں سے درگزر کر دے۔ لیکن جو کمینہ آدمی ہوتا ہے وہ اپنے 1 روپے کا بھی کسی کو نہیں معاف کرتا۔ 1 روپے کے پیچھے، 5 روپے کے پیچھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے وہ انتہائی حد تک وہ چلا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اس کا تعلق خاندان کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایک اچھے اور اونچے خاندان کا جو شخص ہے اس کے اندر اچھی صفات پائی جاتی ہیں، اور جو نیچ اور کم درجے کا خاندان ہوتا ہے اس سے کوئی رہنے والا ہو، اس کا کوئی تعلق والا ہو، تو اس کے اندر بری صفات اس طریقے کی زیادہ ہوتی ہیں۔